السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اس سورت سے آیت نمبر 10، 11، 12، 13 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، جیسا کہ یہ جو مسلسل اور کنٹینیو درس آپ کے سامنے چل رہا ہے، سورۃ القصص کی جو آیتیں اب تک آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی گئیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں اب تک، اس سے آپ نے یہ سمجھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی کہ جو موسیٰ پیدا ہوا ہے اس کو ٹوکری میں یا تابوت میں ڈال کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دو، اور ڈرو نہیں، بچہ پھر تمہارے پاس واپس آئے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ تمہارے پاس ہی واپس آئے گا، تمہاری ہی زیر تربیت میں رہے گا، تمہارا ہی دودھ پیے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دریا کے موجوں کے سپرد کر دیا، اور ہم نے بتلایا تھا کہ وہ تابوت دریا کے موجوں پر سفر کرتے کرتے فرعون کے محل کے بالکل دیوار سے جا کر کے لگا، اور بعد میں فرعون اور ان کی بیوی دونوں نے اپنے کام کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ دکھ رہا ہے، لے کر کے آ جاؤ۔ لے کر کے آیا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے اتنا پرکشش چہرہ بنایا اور ایسی محبت ان کے چہرے پر ڈال دی کہ دونوں کا من موہ گیا، اور دونوں اس کو لے کر کے پرورش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سامعین کرام، ادھر تو یہ بچہ چلا گیا ماں کے آنچل سے دور، اب ماں کو بے چینی اور بے قراری شروع ہو گئی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل سخت بے قرار ہو گیا، سخت بے قرار ہو گیا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، اور اگر ہم اس کو ہمت نہ بندھاتے، ڈھارس نہ بندھاتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی۔ اور اللہ نے مزید فرمایا کہ وہ ڈھارس بندھانے کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوا، یعنی ڈھارس جو اللہ نے بنایا، ان کے دل کو جو مضبوط کیا، ان کو جو مطمئن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دل کے اندر سکون اللہ نے نازل فرما دیا، تو اس کا یہ فائدہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ موسیٰ کے واپس آنے کا وعدہ اس کو کیا تھا اللہ نے، تو اس پر ان کو یقین ہو گیا، اور وہ ایمان والوں میں سے ہو گئی، یقین کرنے والوں میں سے ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہوا، اور اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ راز فاش کر دیتی، اور ان کے دل کو مضبوط کیا اس لیے تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے۔ پھینکنے کے لیے تو پھینک دیا بچے کو، اللہ نے فرمایا کہ پھینک دو، ندی کے اندر پھینک دیا، لیکن جب گھر پہ آئی، اب ماں ہے، بچہ ہے چھوٹا، دل بالکل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، کیا کرے کیا نہ کرے۔ دل میں ایک بار خیال آیا کہ آس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان کو بول دوں کہ بھائی میرا بچہ تھا، میں نے اس کو دریا میں ڈال دیا ہے، کوئی بھی مجھ پر مہربانی کر کے لا دو۔ لیکن پھر دل میں دوسرا وسوسہ پیدا ہوا کہ اگر ہم لوگوں کو بولیں گے اور وہ چیز جب لے کر کے آ جائیں گے بچے کو وہ لوگ، تو لوگوں میں بات پھیلے گی اور پھر بچے کے جان پہ خطرہ ہے۔ یہ بات بھی ان کے دل میں آئی۔ پھر ان کے دل میں یہ بات بھی آئی، اللہ نے یہ بات بھی ڈالا کہ اللہ نے تو تم سے وعدہ کیا ہے کہ بچے کو واپس کرے گا۔ جب یہ چیز سوچا تو دل کو ذرا تسلی ہوئی، اور پھر یقین ہوا کہ ضرور بچہ ملے گا۔ اگرچہ بچہ واپس آنے کی کوئی صورت ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کے دل میں یقین ہو گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وقالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، کیا کہا کہ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ،
जैसे जैसे जा रहा है तुम भी पीछे पीछे जाओ और देखो लोगों से बचते हुए जाना। वो बच्ची जो है गई और वो लोगों से बचते बचाते उस ताबूत को, उस टोकरे को अपने निगरानी में रखा, यहां तक कि उसके पीछे पीछे चलती चली गई और लोगों में से किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि ये बच्ची जो है उस टोकरी की लगातार निगरानी कर रही है। सामीन इकराम, इस आयत करीमा की तफसीर में बाज़ अहले इल्म ने ये लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के एक भाई और एक बहन और दो भाई थे। यानी ये सबसे बड़ी बहन थी जो काफ़ी बड़ी थी, और दूसरे नंबर पर सैयदना हारून अलैहिस्सलाम और सबसे छोटे मूसा अलैहिस्सलाम। ये दोनों भाई बहन के पैदा होने तक फिरऔन की तरफ से कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुआ था, कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुआ था, लिहाजा ये दोनों बचे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फिरऔन ने ये जो है ऑर्डर जारी किया कि जो भी लड़का पैदा होगा सबको मार दिया जाए, जो भी पैदा होगा पैदा होने वाले को मार दिया जाए। ये कानून बनाया उसने कि जो भी पैदा होगा उसको मार दिया जाए। तो ये दोनों बच गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उनकी बहन से कहा जो उनसे बड़ी थी, 8-10 साल बड़ी रही होंगी, देखो बच्चा जा रहा है, जरा पीछे पीछे देखते जाओ। वो बच्ची भी होशियार, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी होशियारी दिया। अब वो दरिया के साइड साइड चली जा रही है, देखते चली जा रही कि ये बच्चा और ये ताबूत किधर किधर जा रहा है। जाते जाते उसने देखा कि ताबूत जो है वो फिरऔन के बिल्कुल बंगले के महल के बिल्कुल सटे जो दीवार है वहां पर जो दरिया है वहां पर जाकर के लग गया। फिर देखा कि अंदर से कुछ लोग निकले, उधर तो पूरा वाकया बयान किया जा चुका है। अब यहां से ये बच्ची जो देख रही है कि कुछ लोग निकले और उसको उठा करके अंदर ले गए। और जब फिरऔन के यहाँ एक बच्ची की बाजियाबी हुई तो आनन फानन पूरे इलाके के अंदर ये बात पहुंच गई कि फिरऔन को एक बच्चा मिला है और वो बच्चा बड़ा खूबसूरत है। सारे इलाके के लोग देखने के लिए चले आए, ये बच्ची भी उसके साथ जाकर के वहां पर खड़ी हो गई और अजनबी बनकर करके सारा तमाशा देख रही है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को यहाँ पर बयान फरमाया, वक़ालत, और मूसा की माँ ने कहा, ले उख्तिही, मूसा की बहन से, कुस्सीही, इसका पीछा करो, फबसुरत बिही अन जुनुबियों, तो उस बच्ची ने तमाम लोगों की नजरों से बचाते हुए उसको अपनी निगरानी में रखा, इस तरह से कि वह ला यशऊरून, लोगों को पता नहीं चला। और आगे अल्लाह ने फरमाया, वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, और हमने पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम पर दूसरे किसी के भी दूध के पीने को हराम करार दिया। अल्लाह है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह के मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। अल्लाह ने बच्चे के दिल में बात डाल दिया, कोई भी दूध पिलाने नहीं आएगा, नहीं पीना है। अल्लाह ने उसको ये फितरत में डाल दिया, अल्लाह ने उसके ऊपर हराम करार दिया। अब क्या हुआ कि जब फिरऔन और उसकी बीवी ने यह तय कर लिया कि इस बच्चे की परवरिश हम करेंगे, तो अब दूध पिलाने का मसला बनाया। अब दूध पिलाने का मसला बनाया तो उसने इलाके में खबर भेजा कि जितने भी दूध पिलाने वाली हैं सब आ जाओ। अब जो भी दाया आती दूध पिलाने वाली, मूसा अलैहिस्सलाम को दूध से लगाती तो अपना चेहरा फेर लेते, पीते नहीं थे। अब ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया है कि वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, और हमने पहले ही उस पर यानी मूसा पर दाइयों का दूध हराम करार दिया। फ़क़ालत, तो वो जो बच्ची थी उस बीच भीड़ के अंदर खड़ी थी, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, वो जो बच्ची बीच में खड़ी हुई थी, उसके दिल में अल्लाह ने बात डाल दिया। क्या डाल दिया? और चालाक भी थी, दिल में बात आ गई। सारा मामला हो रहा था, माँ ने अपनी बेटी को तो बताया होगा कि अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है, लेकिन अल्लाह ने यह भी वादा किया कि उसको वापस लौटाएंगे। तो उस बच्ची ने कहा, हल अदुल्लुकुम अला अहली बैतिन यकफुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहुन। बच्ची ने कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसे घर का पता ना बता दूं जो तुम्हारे इस बच्चे की परवरिश करेगा और इस बच्चे की खूब अच्छे अंदाज में देखभाल करेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में ये बात डाली, उसने ये बात कह दी कि वो पूरी खैरखाही के साथ और पूरे गौर फिक्र के साथ और ध्यान के साथ बच्चे की परवरिश करेंगे। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी देखिए कि लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता है, मेरा रब जो चाहता है वही होता है। वो छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, 3 महीना 4 महीने का बच्चा है, कई दिनों से भूखा है, कई दिनों से भूखा है। अब भूखा बच्चा किसी भी छाती में लगेगा तो फौरन दूध पीने लगेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ये बात खत्म कर दिया, किसी का भी दूध नहीं पीना। बच्ची बाहर निकलती है, कहती है कि मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ, मैं एक ऐसे घर वालों को जानती हूँ कि जो तुम्हारे बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं और अच्छे अंदाज में परवरिश भी कर सकते हैं और खूब देखभाल भी कर सकते हैं, जिसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون اور ان کی بیوی کو کہا تو وہ لوگ فوراً کہے کہ اچھا بلاؤ ذرا اس کو، دیکھیں ذرا سب لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، بچے کو اپنے گود میں لیا، فوراً وہ اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی موسیٰ آئی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسے آئی اور بچے کو جیسے ہی گود میں لیا، دودھ پلانا شروع کیا، بچہ فوراً دودھ پینے لگا۔ کہا کہ بھائی آپ اسی محل میں رہ جائیے ہم لوگوں کے ساتھ اور بچے کی پرورش کیجیے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، ہمارا گھر ہے اور بھی بچے ہیں، دوسری ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی بچے کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گی اور گھر لے جا کر کے اس کی پرورش میں خود اپنے سے کروں گی۔ لوگ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مہینہ اسی وقت مقرر ہو گیا کہ سرکاری خزانے سے اتنا مہینہ ہر مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ملتا رہے گا اور آپ جا کر کے اس کی پرورش کیجیے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا فرددناہ الی امہ، پس اس طرح سے ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے گود میں لوٹا دیا۔ یہ کوئی قصہ کہانی مت سمجھ لیجیے گا کہ یہ قصہ چل رہا ہے۔ ابھی قصہ سننے کے لیے تو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، ابھی اسی میں سچی بات اور صحیح بات آ جاتی ہے تو اس کو ماننے کے لیے آدمی گریز کرتا ہے، کیسے مانے اس کو؟ یہ تو قصہ ہے، آپ قصہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قصے کے طور پر بیان نہیں کیا ہے، اس اعتبار سے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بالکل اخیر میں آخری ٹکڑے میں بیان فرما دیا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق۔ چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹایا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے، تاکہ اس کے دل کو چین اور سکون مل جائے، اور تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر جانتے تو دنیا میں اللہ کے حکم کو ٹھکرانے میں وہ اتنی جلدی نہ کرتے تھے۔ اگر وہ جانتے تو ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے، اس کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے میں ان کو زیادہ پریشانی جو ابھی نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ جانتے نہیں کہ اللہ جو چاہے گا کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا، اگرچہ اس وعدہ کے پورے ہونے کی کوئی آثار کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں جو پورے کے پورے اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی ہے اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تفسیر میں مفسرین نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کس کس رستے سے اور کس کس مرحلے سے پورا ہوتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ساری باتیں مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ تاکہ مشرکین مکہ کو سمجھ آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں ہی ان کی نجات ہے۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو جس طرح سے فرعون نیست و نابود ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سارے وسائل کو موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں کر دیا، وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہی بات بتلانا اصل مقصود ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ پورا کا پورا اور مکمل اختیار اور قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔